السلام علیکم جی۔ تو دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، نہ طاقت، نہ کوئی آپ کا ساتھ دے، تو پھر بھی آپ دوسروں کے لیے جئیں گے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے بھوک میں بھی خدمت کی، تنہائی میں بھی انسانیت نہیں چھوڑی۔ ایک فقیر جس نے ریاست سے بڑا نظام بنا دیا۔ دستار ایدی۔ میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں، لیکن سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس۔ کسی کو بھی لاوارث ملا، اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا، نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو بنا۔ میں ہوں عبدالستار ایدی، میں ہوں پاکستان۔ ایک خاموش بچہ۔ ایدی صاحب کی زندگی کا سب سے گہرا زخم ان کی ماں تھی۔ ان کی والدہ شدید بیمار رہتی۔ ایدی صاحب بچپن میں ہی ان کی خدمت کرتے۔ انہوں نے انسانیت کسی مدرسے یا کسی کتاب سے نہیں سیکھی، بلکہ ماں کے بستر سے سیکھی۔ کبھی دعا دیتے، کبھی کھانا کھلاتے، کبھی گھنٹوں پاس بیٹھے رہتے۔ وہ کہتے، میں نے انسانیت ماں کی بیماری سے سیکھی۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، ایدی صاحب ٹوٹ گئے، مگر اسی دن سے انہوں نے فیصلہ کیا، اب ہر لاوارث ماں میرا فرض ہوگی۔ چھوٹی سی دکان، خالی الماریاں، پرانی دوائیں۔ جب ایدی صاحب نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی، لوگ ان سے کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ اکیلا کیا کرے گا، کوئی جگہ نہیں دیتا۔ کئی دن ایسے گزرے جب خود ایدی صاحب نے فاقے کیے، مگر ڈسپینسری بند نہیں تھی۔ اکثر رات کو وہ فرش پر سوتے اور کہتے، اگر میرے آرام سے کسی کی جان جائے تو یہ آرام حرام ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میری ماں نے مجھے سکھایا کہ درد صرف اپنا نہیں ہوتا۔ 1947 کی ہجرت، بھیڑ، آنسو، لاشیں۔ ہجرت کے بعد ایدی صاحب نے جو منظر دیکھے وہ انسان کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ سڑکوں پر لاشیں تھیں، مگر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی دن ایک خاموش سوال ایدی کے دل میں پیدا ہوا، اگر یہ میرا اپنا ہوتا تو؟ وہ لمحہ جو انقلاب بن گیا۔ حادثہ، زخمی انسان، لوگ تماشائی۔ ایک دن سڑک پر ایک انسان مر رہا تھا، لوگ کھڑے تھے، مگر کوئی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ ایدی دوڑے، ایمبولینس نہیں تھی۔ اسی دن انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی ایک پرانی ایمبولینس خریدنے میں صرف کی۔ یہ ایک گاڑی نہیں تھی دوستو، ایک نظام کی شروعات تھی۔ جو اپنا سکون بھی بانٹ گیا زمانے میں، اسی نے خاموش دوا کو کارواں کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پولیس، کاغذات، خاموش چہرہ۔ جب کام بڑھا، ایدی پر الزام لگے، انہیں حراست میں لیا گیا، ان کی تلاشی لی گئی اور ان کو پریشان کیا گیا۔ ایدی نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں، جو ہے وہ بھی لوگوں کا ہے۔ سادہ کپڑے، چھوٹا کمرہ اور فرش۔ وہ چاہتے تو محل بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے فرش چنا۔
وہ چاہتے تو نام کما سکتے تھے مگر انہوں نے انسانیت چنی۔ ایک انسان ایک انقلاب۔ دوستو، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس کم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے کیا آپ اس سے کسی کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر ایک کمزور انسان دنیا بدل سکتا ہے تو کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر انسان ہمت کرے، سوچے، ویژن ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو عیدی صاحب کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک شخص تک یہ پیغام پہنچائیں جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اوکے، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔